ہمارے دل کی آنکھیں روشن خدا کے بلاوے اور اس کے کام اور اس کے منصوبوں کو سمجھنے کی روشنی حاصل ہوتی ہے جب روح القدس کی خدمات ہمیں مل جاتی ہیں، جب روح القدس کی مہر ہم پر لگ جاتی ہے، جب روح القدس کی کنفرمیشن ہماری زندگیوں میں ہو جاتی ہے، تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن خدا کے بلاوے، اس کے کام، اس کے منصوبوں کو سمجھنے کی روشنی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو پانچویں بات جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس میں باپ کے ساتھ ہماری رسائی ہو جاتی ہے۔ جب روح القدس ہمیں مل جاتا ہے تو ہماری رسائی کس کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ باپ کے ساتھ ہماری رسائی ہو جاتی ہے۔ اس کو دوسرا باب 18 کی آیت کو اگر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ اسی کے وسیلے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے ساتھ رسائی ہو جاتی ہے۔ آسمانی باپ جو اپنی ذات میں قدوس اور شفا اور آگ ہے، اس تک ہماری رسائی صرف یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر ممکن ہے۔ عملاً اس رسائی کو تجربہ میں لانے والی قدرت روح القدس کی ہے۔ اس بات کو بھی جاننا یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک بھید ہے، کیونکہ کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی اور نہ اسے کسی انسان نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ وہ کہنے لگا میں تیرا دیدار حاصل کرنا چاہتا ہوں، خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ، میں بہت پاک، میں قدوس ہوں، تو نہیں دیکھ سکتا، تیرا دیدار حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا ہے تو کیسی زندگی گزار ہے، لیکن یاد رکھ کہ میں پاک خدا ہوں۔ کہنے لگا کہا میں تیرا دیدار حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کی ذات کی عقل اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے۔ اسی لیے تو بائبل مقدس میں صاف طور پر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جو پاک دل ہے، پاکیزگی اگر زندگی میں نہیں ہے تو یاد رکھیں اس کا دیدار نہیں ہم حاصل کر سکتے۔ اس کا دیدار حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے صرف گزرتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا تو ایک دم زمین پر گراؤنڈ سے وہ گر گیا۔ اتنی پاک ذات ہے، لیکن یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہماری پاک کا کیا ہو جاتی ہے، ہماری رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بھید ہے کیونکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو سکتی ہے اور نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی عزت اور سلطنت عبدالآباد تک ہے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا تیموتھی 6 باب 16 آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، مگر کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ روح القدس میں ہماری باپ کے ساتھ رسائی ہو جاتی ہے۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر خدا تک ہماری رسائی ہو جاتی ہے۔ روح القدس کا نزول ہم پر آسمانی باپ کا بے بہا کرم ہے جس کی بدولت ہم مسلسل رفاقت اس کے ساتھ ہماری رہتی ہے۔ آج یہ رفاقت جزوی ہے کیونکہ ہم فانی دنیا میں فانی جسم کے ساتھ آلودہ جگہ میں رہتے ہیں، مگر مسیح کی آمد پر جب ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے، وہ لکھا ہے، اور اس کے لوگ اس کی عبادت کریں گے، اس کا منہ دیکھیں گے، اس کا نام ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اور دن رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ خدا اس کو روشن کر دے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اس کی 4 اور 5 آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، باپ تک رسائی کی یہ تکمیل ہوگی کہ زمین پر کلیسیا اس مبارک وقت کی
منتظر ہے. تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح